السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آیت سکون تو بہت دیتی ہے، زبردست، یہ ایک تسلی ہے، حوصلہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے سامنے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام وقت کے سب سے بڑے طاغوت کے سامنے جب جا رہے ہیں، کچھ گھبراہٹ بھی ہے، اور اللہ سے عرض کر رہے ہیں مالک کو میرے اوپر آس ڈالے گا، کیونکہ ان کا ایک بندہ بھی میرے سے قتل ہو گیا ہے اور زیادتی کرے گا، ہے بھی بڑا ظالم ہو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کالا لا تخافا، بالکل نہیں ڈرو، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو واقعی یہ بہت ہی بڑی تسلی والی آیت ہے دائی کے لیے، خاص کر جو کفر شرک کے ماحول کے اندر کھڑا ہو جائے، کسی کی پرواہ نہ کرے، ان ظالموں کے سامنے، ان کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے۔ سورہ الحجر کے اندر بھی اسی انداز سے نبی علیہ السلام کو تسلی دی گئی ہے۔ فرمایا فستا بما تومر وارض علی المشرکین، بالکل کھول کر پھاڑ کر وضاحت کے ساتھ بیان کریں جو آپ کو کہا جا رہا ہے، جو نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ذرہ برابر، یعنی بالکل بال برابر بھی مشرکوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے کہ یہ کیا کہیں گے، یہ ناراض ہو جائیں گے، یہ سختی کریں گے، یہ مخالفت کریں گے، یہ علاقے سے نکال دیں گے، یعنی یہ معاملہ تو آپ نے قریب ہی نہیں آنے دینا نا۔ اور کہا کہ ہم کافی ہیں ان مخالفین کی خبر لینے کے لیے، یہ جو ٹھٹھے مارتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، تانے دیتے ہیں، القاب دیتے ہیں، کبھی جھوٹا کہتے ہیں، کبھی بیوقوف کہتے ہیں، کبھی پاگل کہتے ہیں، کچھ ایک جگہ رکتے بھی نہیں، کیونکہ خود اپنے عقیدے پر ان کو یقین نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان سارے کافروں، مشرکوں، مرتدوں، ان سب کی خبر لینے کے لیے بالکل ہم کافی ہیں۔ اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کے لیے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ذرا برابر ڈرنے کی ضرورت نہیں اس طاغوت سے۔ اس نے قوم کو فرقوں میں بانٹا ہوا ہے، ڈیوائڈ اینڈ رول کے تحت لوگوں کو دباتا ہے بالکل، کیونکہ اس کے پاس بڑی فوجیں ہیں، یہ فوجوں کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہے، اور بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اور بنی اسرائیل کو اس نے غلام بنایا ہوا ہے، اور ایمان اور توحید کی بات کو یہ ماننا اپنی توہین سمجھتا ہے، عار سمجھتا ہے۔ تو اس کو بتاؤ کہ بس چند دنوں کا معاملہ ہے، اگر سیدھے نہ ہوئے اور سرنڈر نہ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے، تو اس کے بعد تمہاری بہت درگت بنے گی، تمہیں وہ عذاب دیا جائے گا۔ تو اس حد تک اس نے مخالفت کی کہ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا پڑا کہ فرعون مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اللہ رب العالمین کی عذاب کی لپیٹ میں آئے گا، یعنی ماحول بتا دیتا ہے کہ بندہ بالکل نہیں مان رہا ہوتا ہے تو اس طرح۔ اور بات جب اور آگے بڑھی، سارے دلائل آنے کے بعد اور ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی پھر جب وہ عقل سے کام نہیں لیا اس نے، اور مخالفت کرتا گیا، بنی اسرائیل کے ساتھ بڑی سختی کی کہ جو بھی ایمان لاتا تھا ان کے بچوں کو وہ ذبح کرتا تھا، اندازہ لگائیے کتنا خوف و ہراس کا وہ ماحول تھا، پھر بھی ہمت والوں نے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، ہمت نہیں آ رہی ہے۔ اور پھر آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے اس انداز سے اس کے لیے بد دعا کی، اللہ سے عرض کی مالک اب ان کو ایمان نہ دینا جب تک یہ تیرے عذاب علیم کو چکھ نہ لے، پھر ان کو پتہ چلے رب العالمین کیا چیز ہوتی ہے۔ یہ آخری درجے کی بات ہوتی ہے، گویا نبی کے منہ سے یہ بد دعا نکلنا، اور اللہ کا اپنا منصوبہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت کہا گیا کہ بالکل اطمینان رکھو، تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، اور اب جو ہے نا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کی لپیٹ میں لائے گا۔ بالکل اسی طرح کی بد دعا تھی جس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال کے بعد آخر میں جب کہتے ہیں انی مغلوب فانتصر، میرے مالک بالکل انہوں نے مجھے کمزور کر لیا ہے، انہوں نے مجھے دبا لیا ہے، اور میں بالکل گویا تھک گیا ہوں، اور اس انداز سے کہ میں بالکل ان کے سامنے انہوں نے بالکل میری بات نہیں مانی، ہیوی ہو گئے میرے اوپر گویا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بالکل آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے، اور اب کشتی تیار کرو۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے کہا یا اللہ کسی ایک کافر مشرک کو نہ چھوڑنا، ان کے بچوں کو بھی نہ چھوڑنے، بے ایمان ان کے بچے بھی بڑے ہوں گے
تو کافر اور مشرک ہی ہوں گے۔ یہ تجربہ تھا ان کا ایک زندگی پوری کا، اور واقعی یقین کیجیے ہر جگہ ہمارے علاقے کے اندر بھی جہاں توحید کی دعوت اٹھتی ہے، ان کے بچے بھی بے ایمان جب دور سے گزرتے ایسے اشارے کرتے ہیں اور آپس میں کوئی باتیں کرتے ہیں اور ہنستے ہیں۔ بلکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ وہاں ایک ان کی وہ دربار ٹائپ بنی ہے روڈ کے کنارے، تو وہاں کھڑے دعا مانگ رہے تھے بچے، چھوٹے چھوٹے 7-8 سال کے بچے باہر روڈ پر کھڑے، اس کی طرف دیکھ کے ایسے دعا مانگتے، اور میں اور بھائی لحاظ پاس سے گزرے تو بے ایمان آپس میں ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 ہی صحیح رہ گئے ہیں، یہ 2 ہی بندے صحیح ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ یعنی وہی الفاظ انہوں نے دہرائے جو ان کے گھروں میں ان کے والدین کہتے ہیں۔ تو دیکھو یہی معاملہ ہے ان کا، ایسے شرک ایسی چیز ہے، مشرک اگلی نسل کو گویا وصیت کر کے جاتے ہیں، دیکھنا توحید کی بات کو نہیں ماننا ہے، ان کے ساتھ دشمنی کرنی ہے۔ تو یہ معاملہ اللہ کے بندو، اندر والے بھی مارتے ہیں، کہتے ہیں باہر والے بھی، ہر جگہ سے مخالفت ہوتی ہے، جس کو اللہ توفیق نہ دے اور ایمان خالص نہ دے۔ اندر بھی جو آستینوں کے سانپ ہوتے ہیں، منافق گھسے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی تائی اذیت پہنچاتے ہیں، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے ہیں مخالفت کا اور عیب نکالنے کا اور تنگ کرنے کا۔ بہرحال سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین پروگرام تیار کر کے رکھا ہوا ہے جہنم کی آگ کے اندر، مالک ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ اور ان منافقوں کو تو جہنم کی سب سے نچلی تہہ کے اندر رکھا جائے گا۔ ابئی جو عبداللہ بن ابئی تھا، اس کی پوری ٹیم تھی مسلمانوں کے اندر ہمیشہ۔ یہ اس امتحان کا حصہ ہے، یقین کرو میرے بھائیوں، مومنوں کے اندر لازم رہیں گے یہ منافق، ان کے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، مومن ان کو پہچان لیتے ہیں، ان کی حرکتوں سے، ان کے طرز عمل سے پہچان لیتے ہیں۔ تو ان کا بھی بہت ہی برا انجام ہونے والا ہے۔ کافر و مشرکوں کا بھی جو زندہ رہتے ہیں، وہ بھی جب غلبہ اسلام آتا ہے پھر اس کے بعد ان کی خبر لی جاتی ہے، اور جب وہ قوم 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے، کافر مشرک ایک طرف ہو جائے، اللہ کے ماننے والے ایک طرف، ایماندار اکیلے اللہ کو اپنا معبود ماننے والے، کسی فرقے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہو، صرف وہ مسلم ہے، ان کا اللہ داتا ہے، دستگیر ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بغیر واسطے وسیلے کے پکارتے ہیں، اور کسی اور کے سامنے رکوع اور سجدہ تو بڑے دور کی بات ہے، بال برابر بھی جھکنا ان کے بس کی بات نہیں ہے، مومنوں کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ شرک کی چیزیں اللہ کے غضب کو للکارنے والی ہیں۔ کوئی نظام ہو، چاہے جمہوریت کا ہو یا کوئی اور نظام ہو، اسلام کے مقابلے میں وہ اس کے اوپر تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے ہیں، بلکہ انہی کے خلاف تو جہاد کرنا ہے، ان مولویوں اور پیروں کے خلاف، ان مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں کے خلاف، دیوبندیوں، بریلویوں، اہل حدیثوں کے خلاف، کیونکہ کوئی بھی عقیدے کی جو ہے نا اصلاح کی آواز نہیں اٹھاتا۔ خود جب مشرک بن گئے تو انہوں نے کیا عقیدے کی اصلاح کی، ان کا اپنا عقیدہ خراب ہے، جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو، طاہر القادری ہو یا طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو یا علی انجینئر ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، مودودی ہو، سب کے عقیدے کے اندر بربادی ہے۔ حافظ سعید ہو، ابھی کل میں نے اس کا جو ہے احسان الہی ظہیر ہے، اس کا ایک شرک واضح کیا ہے لوگوں کے سامنے، کہتا ہے بس میں تو صرف مدینے والے کے سامنے جھکتا ہوں، اللہ کے سامنے جھکتا ہوں اور مدینے والے کے سامنے جھکتا ہوں۔ تو اور بتاؤ اور کافری کیا ہے؟ کسی کے سامنے نہیں جھکنا ہے۔ مدینے والے نے سب کو اللہ کے سامنے جھکایا تھا، خود بھی وہ اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے، سارے انبیاء اللہ کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ یہ معاملہ ہے، کسی اور کو سجدہ نہیں ہے، نہ مزاروں کو سجدہ ہے، نہ بتوں کو سجدہ ہے، کسی کو بھی نہیں۔ اسلام میں یہ سجدے نہیں ہیں، انسانوں کو سجدے نہیں کرتے، یہ اللہ کو سجدے کرتے ہیں۔ تو یہ سجدہ تعظیمی جو یہاں سے لائے ہیں محمد حنیف اپنی دعوت القرآن تفسیر کے اندر، یہ خالص مشرکانہ عقیدہ ہے ان کا، جس کو انہوں نے ڈنڈے کے زور سے، نظم کے زور سے انہوں نے جماعت کے اندر پھیلایا۔ بہرحال جو انہی کی طرح سے بد عقیدہ وہ ان کے ساتھ رہے ہیں، باقی جو مخلص مومن تھے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی تھے، انہوں نے بالکل پہلے ان کو 6-7 مہینے سمجھایا ہے، جب نہیں مانے پھر للکارا ان کو، بالکل ان کو اسی صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ کیونکہ کیا فرق ہے پھر ان میں اور بریلویوں میں اور دیوبندیوں میں؟ کیا جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کا مقابلہ کیا جائے گا، اور امیر اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں اس کو مانا جائے گا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، غور و فکر کرو اور ایمان خالص کی طرف آؤ۔